الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. قال الله عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ تعالی کی پناہ مانگ لیا کیجیے. یقیناً وہ خوب سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہیں انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، پھر وہ اچانک بصیرت والے بن جاتے ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 200 اور 201. ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو وہ اللہ تعالی کی پناہ طلب کریں، کیونکہ اس کے وسوسوں سے اللہ تعالی ہی بچا سکتا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالی نے متقی لوگوں کی ایک صفت ذکر فرمائی ہے کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے وسوسے لاحق ہوتے ہیں تو وہ فوراً اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے وسوسے لاحق ہوتے ہیں تو وہ فوراً اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں، جس سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اس کے فتنوں سے بچ جاتے ہیں. معزز سامعین کرام، حضرات و خواتین، آج کے درس میں آپ کے سامنے شیطان کے شر سے بچنے کی کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ ان میں سے کچھ تدبیروں کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو آیت کریمہ میں بیان ہوئی، وہ یہ کہ شیطان کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنا چاہیے. جب بھی ایسے وسوسے آ جائیں، برے خیالات آ جائیں اور شیطان اللہ تعالی سے ہم کو دور کرنے کے لیے کوشش میں لگ جائے تو ہمیں چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. دوسرے نمبر پر اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہنا. اللہ رب العزت نے شیطان کے 2 وصف ذکر کیے ہیں قرآن مجید میں. ایک ہے من شر الوسواس الخناس، اس میں 2 باتیں آئیں، یعنی وسوسے ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا. اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل پر ڈیرا ڈالے رکھتا ہے. جب وہ غافل ہو جائے تو یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالی کا ذکر کرنے لگ جائے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنو اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں. چنانچہ انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع ہونے کو کہا، جس سے مسجد لوگوں سے بھر گئی، اور جو لوگ مسجد سے باہر تھے وہ ٹیلوں پر چڑھ گئے، یعنی اونچی جگہ پر،
تاکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خطاب سن سکیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنا خطاب یوں شروع فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور آپ سب کو 5 باتوں پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا وَآمُرُكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يَحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو اپنا خطاب فرمایا اس کا ترجمہ یوں ہے کہ میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو اور اچانک وہ ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو کر اس سے اپنی جان بچا لے۔ اسی طرح بندہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتا ہے۔ اس حدیث کو مسند احمد کے اندر امام احمد نے اور سنن ابو داؤد اور ابن خزیمہ مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے اور ان محدثین نے نقل کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح جامع کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نیز اس کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد یضرب علی مکان کل عقدہ علیک لیل طویل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدہ فإن توضأ انحلت عقدہ فإن صلى انحلت عقدہ فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس کسلان۔ تم میں سے کوئی شخص جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ گدی کہتے ہیں یہ گردن کے اوپر کا حصہ جہاں پر بال ختم ہو جاتے ہیں، جہاں بال اگے ہیں جہاں ختم ہوتے ہیں اس کے نیچے کا حصہ گدی کہلاتا ہے، جہاں تک مسا کرتے ہیں پیچھے کی جانب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، یعنی 3 گانٹھ مار دیتا ہے، اور ہر گرہ کی جگہ پر مارتے ہوئے کہتا ہے لمبی رات ہے مزے سے سوئے رہو، علیک لیل طویل فارقد، رات بڑی لمبی ہے سوتے رہو۔ پھر اگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اٹھ کر وضو کرے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر نماز بھی پڑھے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں۔ پھر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور خوش مزاج ہوتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، ورنہ وہ بد مزاج اور سست ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح حدیث نبوی میں ہے کہ اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ۔ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرے اور کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھی شیطانوں کو کہتا ہے تمہارے لیے رات گزارنے کی کوئی جگہ نہیں اور نہ ہی کھانا ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے اور اس وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، تمہیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی۔
وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، اور جب کھانا کھا رہا ہے اور اس وقت اللہ کا ذکر نہ کرے یعنی بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، چلو تمہیں رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ اس حدیث پر غور کیجئے اور پیچھے جو حدیثیں گزری کہ اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے شیطان بھاگتا ہے، اور شیطان کو کسی پر قبضہ جمانے یا اس کے اوپر مسلط ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ کے ذکر میں اتنی طاقت ہے۔ اللہ کا ذکر کا کیا معنی ہے؟ یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جن جن مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جو دعائیں ثابت ہیں آپ ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے، اس سے شیطان مردود کے شر سے آپ بچ جائیں گے۔ تیسری بات، تیسری تدبیر کہ شیطان کے شر سے جو ہم بچ سکتے ہیں، گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور ان میں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ بعض اہل علم نے یہاں پر ایک بڑی اچھی بات بیان کی ہے کہ حدیث کے اندر آیا تقرأ یعنی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اس سے اہل علم نے یہ دلیل بھی پکڑی ہے کہ اگر کوئی شخص خود نہیں پڑھ سکتا تو اگر وہ ٹیپ ریکارڈر وغیرہ میں سورہ بقرہ لگا دے، یا آج کے دور میں جو سسٹم وغیرہ ہے موبائل فون وغیرہ ان میں بھی سورہ بقرہ لگا کر چھوڑ دے کہ قرآن مجید کی قرأت جاری رہے، تو اس سے بھی یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اب کوئی انسان پڑھے یا اگر اس کو کسی کیسٹ کے ذریعے یا سی ڈی کے ذریعے یا آج کل جو سسٹم ہے اس کے ذریعے سے لگائے تو بھی یہ جو فضیلت ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے اور شیطان ایسے گھر سے بھاگ جائے گا۔ لیکن آج بڑا مسئلہ ہے، سورہ بقرہ کی قرأت، سورہ بقرہ کی سی ڈی، سورہ بقرہ کی کیسٹ تو ہم لگاتے ہیں اور ممکن ہے ہم پڑھتے بھی ہوں، لیکن شیطان کا جو ڈبہ ہے ٹیلی ویژن اور شیطانی جو مقاصد اور حیلے ہیں آج ہمارے موبائل فون، ہمارے گھر کے اندر ٹیلی ویژن میں دیگر ذرائع کے ذریعے پورے شیطانی کام، گانے بجانے سب چلتے رہتے۔ اب اس کے لیے تو 24 گھنٹے ٹیلی ویژن کھلا ہوا ہے، خبر کے نام پر، نیوز کے نام پر، یا اسی طریقے سے سیریل کے نام پر، فلم کے نام پر، نہ جانے کیا کیا گھر کے اندر چل رہا ہے۔ ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ جہاں 24 گھنٹے کے اندر 12 گھنٹے رات دن ٹیلی ویژن چل رہا ہو، وہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ سورہ بقرہ لگائیں گے تو آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کو اچھا گھر بنائیں اور یہ تمام گانے بجانے، میوزک اور دیگر تمام کے تمام جو برائیاں اور آلائش گھر میں بری ہوئی ہیں ان کو بند کریں۔ جب ان کو بند کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے آپ کے گھر میں ہوں گے اور انشاءاللہ پھر شیطان یہاں سے بھاگ جائیں گے، ورنہ ہم خود شیطان کو اپنے گھر میں جمانے اور بسانے کے لیے راستہ ہموار کر دیتے۔ چوتھی بات جس سے ہم شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں، جو ہمارے لیے اس سے بچنے کی ایک تدبیر ہو سکتی ہے، وہ ہے باجماعت نماز کی پابندی۔ جو مرد حضرات ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کریں، کہ اس کی پابندی سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے میں سستی برتنے سے شیطان ایسے لوگوں پر غالب آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية. کسی بستی میں جب 3 آدمی ہوں اور وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے. لہذا تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، کیونکہ بھیڑیا اسی بکری کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، وحسنہ الالبانی، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے. اور چوتھی بات جو ہمارے لیے کام آ سکتی ہے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، بڑی مضبوط تدبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، وہ ہے قیام اللیل، رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کرنا. جو شخص شیطان کے شر سے بچنے کے لیے قلعہ بند ہونا چاہے اسے قیام اللیل ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کوتاہی کر کے انسان خود بخود اپنے اوپر شیطان کو مسلط کر لیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہے اور قیام لیل کے لیے بیدار نہ ہو، یعنی رات کی نماز کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ وہ شخص ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. پتہ چلا انسان کو چاہیے، بالخصوص ایک مسلمان کو، کہ رات کو جلدی سو جائے اور فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر جس قدر بھی میسر آئے، چاہے 3 رکعت وتر ہی پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ کے 1 رکعت پڑھ لے، اتنا ہی پڑھ لے. بہرکیف اگر رات کو یہ عبادت کرے تو یہ بھی شیطان کے شر سے بچنے کا ایک مضبوط ہتھیار ہے اور مضبوط تدبیر ہے. چھٹی بات جو ہے، 6ویں بات جو تدبیر ہم شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اختیار کر سکتے ہیں وہ ہے جمائی لیتے وقت اپنا منہ بند رکھنا. بہت سارے لوگوں کو جمائی آتی ہے تو منہ پورا بڑا سا کھول دیتے ہیں اور بری طرح کی آواز نکالتے ہیں، اور جسم کو جو ہے پوری طرح اکڑا کر کھولتے ہیں، اس طرح کے جیسے ان کے اوپر شیطان سوار ہو گیا. اور واقعی ایسے وقت شیطان ہی سوار ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے التثاؤب من الشیطان فاذا تثاءب احدکم فلیردہ ما استطاع فإن احدکم اذا قالها ضحک الشیطان. جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا تم میں سے کوئی شخص جب جمائی لے تو اسے حسب استطاعت روکے، کیونکہ کوئی شخص جب جمائی لیتے ہوئے ہا ہا کرتا ہے تو شیطان ہنس پڑتا ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے، تو گویا اس آدمی کو شیطان اپنے بس میں کر لیا. لہذا جمائی کے وقت ہا ہا کرنے کے بجائے آدمی کو چاہیے کہ اس کو بقدر استطاعت منہ کو بند کرے، منہ نہ کھولنے دے، اور شیطان جو اس کے اوپر اپنی چال چلانا چاہ رہا ہے اس کو نہ چلنے دے. اور اسی طریقے سے 7ویں جو تدبیر ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف مواقع پر دعاؤں کا اہتمام کرنا، جیسے میں نے پیچھے یہ بات بیان کر دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی اس سلسلے میں دعائیں ثابت ہیں ان کو پڑھنا. مثال کے طور پر گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنا، اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا، اسی طریقے سے نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسی طریقے سے سونے سے پہلے آیت الکرسی کا پڑھنا، کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے لن یزال من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح،
تو صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کرتا رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اور اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے، کیونکہ یہ چیز بھی آدمی کو شیطان کے شر سے بچانے میں بہت کارگر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی دعائیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، بالخصوص حصن المسلم نامی کتاب بڑی معروف ہے، اس کتاب کو لیں، ایوننگ مارننگ کی دعائیں اس کے اندر صبح و شام کی ہیں، آپ پابندی سے ان کو پڑھنے لگ جائیں۔ جیسا میں نے تذکرہ کیا کہ ہر جگہ کی جو دعائیں ہیں اگر آپ ان کو پڑھنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے آپ بچ جائیں گے۔ گھر سے نکلتے وقت کیا دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر یہ دعا آپ پڑھیں گے نا تو شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان خود کہتا ہے کہ ہدیتا و کفیتا و وقیتا، کہ شیطان اس آدمی سے دور بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے اس آدمی پر تو کیسے غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ شیطان یعنی اپنے چیلے چاٹوں سے کہتا ہے جسے ہدایت دے دی گئی، جس کی حفاظت کر دی گئی اور جسے بچا لیا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور دوسرے شیطانوں کو کہتا ہے کہ اب تمہارا بس اس پر نہیں چل سکتا۔ جب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی دعا ہے، وصححہ الالبانی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یا جو ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس طرح کئی دعائیں ہیں۔ اگر ہم ان تمام دعاؤں کا بندوبست کریں جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آج ہم میں سے اگر 10 لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سے 8 لوگ پریشان ہیں، اور یہ شیطان کا چکر، جنوں کا چکر کچھ اس طرح انسان کو پریشان کیے ہوئے ہے کہ شاید کہ کوئی گھر ایسا ہو جس میں ان کا کوئی لڑکا یا لڑکی اس میں ملوث نہ ہو۔ میں ان تمام اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اور بچوں اور بچیوں کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اس درس کے اندر جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں آپ ان کو غور سے سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان کا بس جو ہے وہ پکے سچے مومنوں پر نہیں چل سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ اس شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اس کا بس تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست اور سرپرست بناتے ہیں، اور وہی لوگ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 99-100، یہ دونوں آیتیں ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بلا شبہ میرے بندوں پر قطعاً تیرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ نے شیطان ابلیس سے کہا، اور آپ کے رب کا کارساز ہونا کافی ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 65 ہے۔ ان تمام آیتوں کو جب ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اگر ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اور اللہ وحدہ لا شریک نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ نے جن چیزوں سے ہم کو اور آپ کو روکا ہے، اگر ہم اس سے رکیں، اس سے باز رہیں تو شیطان ہم پر کسی بھی صورت میں غالب نہیں آ سکتا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، نماز نہیں پڑھتے، پاک صاف نہیں رہتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے،
اور دیگر جو عبادتیں ہیں ان کا خیال نہیں کرتے، حرام کھاتے رہتے ہیں اور حلال کی طرف رغبت نہیں ہے، بس مل جائے، حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اللہ رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے، تو پھر ہمارا اور آپ کا ساتھی کون بنے گا؟ وہی شیطان ہی بنے گا۔ شیطان تو اس کے دوست ایسے ہی لوگ ہیں جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو شیطان جو ہے انہی کو بہکاتا ہے اور انہی پر اپنا تسلط جماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئی ہیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے تدبیر کے طور پر، اللہ تعالی ہم تمام کو ان چیزوں کو اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور شیطان کے شر سے اللہ تعالی ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو اور دیگر ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔